سے اپنے کرم سے آپ احباب کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی 2 جگہ سے تلاوت اور آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک احادیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ حق سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آپ احباب تمہیدی طور پہ ایک تو بات اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے انشاءاللہ۔ دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، لیکن کچھ انسان، کچھ شخصیات، کچھ احباب، کچھ لوگ دنیا میں یوں ایک چکر لگا کے گئے ہیں کہ آج لوگ ان کا نام لینے میں، ان کا ذکر کرنے میں، ان کی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں فخر سمجھتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور وہ لوگ ہمارے جیسے انسان تھے، ان کی بھی ہمارے جیسی ضروریات تھی، ان کی بھی بیویاں تھی، بچے تھے، پورا ایک نظام تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے زندگی کے عرصے کو یوں گزارا کہ آج کے لوگ ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے مناقب بیان کرتے ہیں، ان کی عظمت بیان کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، مختلف انداز سے، مختلف رنگوں میں، مختلف اشعار میں، مختلف زبانوں میں، اپنے اپنے انداز میں ہر ایک ان کا ذکر بھی کرتا ہے، ان کا نام بھی لیتا ہے، ان کے فضائل بھی بیان کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی ان کے اوپر تنقید کرتا ہے تو ان کا دفاع کرنے کے لیے لوگ مال بھی دیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر جان کا نذرانہ دینا پڑے تو جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ لوگ تھے، انسان تھے، وقت گزارا تھا، یوں دنیا میں آئے تھے، یوں دنیا سے گئے ہیں، جیسے ہمارے لوگ، ہمارے باپ دادے دنیا میں آئے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم نے دنیا سے جانا ہے، لیکن انہوں نے جو عرصہ دنیا میں گزارا اس کے اندر مثالیں قائم کی، ان کے اندر تاریخیں رقم کی، ان کے اندر اپنے آپ کو یوں چلایا کہ آنے والے دور میں ہمارے بچوں کے نام ان کے ناموں پر، ہماری مسجدوں کے نام ان کے ناموں پر، اور ہماری بڑی بڑی عبادت گاہوں کے خانقاہوں کے نام ان کے ناموں پر۔ ان کے اندر کوالٹی کیا تھی، خوبی کیا تھی، انہوں نے وقت گزارا کیسے تھا۔ چلتے ہیں اور بڑی لمبی فہرست ہے، صرف صحابہ کے نام آپ کے سامنے رکھے جائیں تو ان کے لیے بہت سارا وقت چاہیے۔ 1,24,000 صحابہ ہیں، لیکن ہم نے آج اس صحابی کا ذکر کرنا ہے جو سارے صحابہ، جتنی بھی کتار ہیں، جتنے بھی نام ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے اکابر ہیں، جتنے بھی بڑے صحاب ہیں، وہ سب ایک طرف ہوں۔ جس صحابی کا ذکر آج ہم نے کرنا ہے وہ اکیلا ایک طرف ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا عظمت کے اعتبار سے یہ سب سے بڑا ہوا ہے۔ بے شک بے شک۔ آج اس صحابی کا ذکر کریں گے، اس کی باتیں کریں گے، اس کی یادیں تازہ کریں گے۔ بھائی گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 1 سے۔ بولو بھائی کہاں سے؟ 1 سے۔ 1 سے۔ چلو ہم بھی 1 سے شروع ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، محبت سے کو صلی اللہ، محبت سے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا آپ کہیں گے ابو بکر. بس میں کہوں گا سب سے پہلے، اور آپ کیا کہیں گے؟ ابو بکر. نبی نے اعلان نبوت کیا، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ابو بکر. نبی نے اعلان کیا، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ابو بکر. نبی نے سر کے اوپر نبوت کا تاج سجایا، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ابو بکر. نبی نے سب سے پہلے تبلیغ کی آواز بلند کی، اسے قبول کرنے والے سب سے پہلے ابو بکر. نبی نے غار کا سفر کیا، ساتھ دینے والے ابو بکر. نبی نے پہاڑ کا ذکر کیا، ساتھ دینے والے ابو بکر. نبی سفر میں تھے، ساتھ دینے والے ابو بکر. نبی حجر میں تھے، ساتھ دینے والے ابو بکر. نبی تنہائی میں تھے، آپ کا خیال رکھنے والے سب سے پہلے ابو بکر. نبی جنگوں میں تھے، آپ کے ساتھ آپ کا بازو بننے والے سب سے پہلے ابو بکر. نبی کو مال کی ضرورت پڑی، اپنا مال پیش کرنے والے سب سے پہلے ابو بکر. نبی کو ازدواج کی ضرورت پڑی، اپنی بیٹی کا رشتہ دینے والے سب سے پہلے ابو بکر. نبی کو جنگ کی ضرورت پڑی، آپ کے ساتھ چلنے والے سب سے پہلے ابو بکر. نبی کے مصلح کے اوپر کسی کو کھڑا کرنے کی ضرورت پیش آئی، آپ کے مصلح پہ سب سے پہلے کھڑے ہونے والے ابو بکر. نبی کو اپنے منبر پہ کسی کو جانشین بنا کے کھڑا کرنا پڑا، سب سے پہلے کھڑے ہونے والے ابو بکر. یار یہ وہ ابو بکر ہے اللہ نے جس کے ساتھ ایک نمبر یوں جوڑا ہے، ساری دنیا لگ جائے، سارے لوگ لگ جائیں، ساری گنتیاں لگ جائیں، سارے کیلکولیٹر لگ جائیں، نبی کو، صدیق کو، حبیب کو رب نے یوں جوڑا ہے، رب نے یوں جوڑا ہے کہ ساری گنتیاں، ساری طاقتیں، ساری فوجیں، ساری زبانیں، سارے لیکچر، ساری گنتیاں ختم ہو سکتی ہے، صدیق کو حبیب سے کوئی جدا کر سکتا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں. حبیب کے بعد جب بھی پہلے نمبر کی بات آئے گی تو کس کا نام ہوگا؟ ابو بکر رضی اللہ رضی اللہ تعالی. تعالیٰ عنہ. اللہ بھی ان سے راضی ہے. بے شک. آؤ ان کے اختصار کے ساتھ چند تذکرے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے، اپنی بیویوں سے ایک دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی، خصوصاً حدیث کے اندر لمبا واقعہ آتا ہے، گرمی کا موسم ہے، اما عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے پاس تھی، آسمان کی طرف دیکھا، رات کا منظر ہے، ستارے چمک رہے ہیں، سب نے دیکھا. جب تنہائی ہوتی ہے، آدمی اکیلا ہوتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے، آسمان کا مطلع صاف ہو، ستارے چمک رہے ہوں، تو ستاروں کی چمک دلکش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. آدمی اپنے خیالات کے اندر عجیب و غریب سوال پیدا کرتا ہے، تصورات کے اندر عجیب و غریب خیالات پیدا کرتا ہے، لیکن یہاں بات بڑی عجیب تھی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے، میں نے اپنے محبوب سے، آمنہ کے لال سے، دونوں جہانوں کے سردار سے، اپنے سرتاج سے یہ سوال کر دیا، کیا میرے محبوب بتاؤ، کیا دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں؟ اللہ اکبر. حضور فرمانے لگے، ہاں عائشہ، ایک بندے کو میں جانتا ہوں اللہ. جس کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. اما عائشہ فرمانے لگی، میرے ذہن کے اندر فوراً یہ خیال آیا کہ اتنی نیکیاں میرے باپ کی ہو سکتی ہیں، جو پہلے دن سے لے کے آج تک مشکلات میں، آسانیوں میں، تنگیوں میں، فراوانیوں میں، ہر حال میں میرے باپ نے میرے خاوند کا ساتھ دیا ہے. بے شک.
میرے ذہن میں میرے باپ کے بارے میں خیال آیا. میں نے دوسرا سوال جڑ سے کیا. میں نے کہا آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ بندہ کون ہے؟ محبت سے کہو سبحان اللہ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے محبوب سے پوچھا آپ مجھے اس بندے کا نام بتائیں, آپ اس کا تعارف کرا دیں, وہ بندہ کون ہے جس کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہے؟ حضور فرمانے لگے عائشہ وہ بندہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اما عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بندہ عمر ابن خطاب ہے تو پھر میرا باپ کہاں گیا؟ فرمایا عائشہ تو اپنے باپ کی بات کرتی ہے, تیرے باپ کی دو نیکیاں ایسی ہیں, عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہوں, صدیق کی دو نیکیاں ایک طرف ہوں, عمر کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی, صدیق آگے نکل جائیں گی. ایک رات کی نیکی ہے, ایک دن کی نیکی ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے جب امیر المومنین تھے, کہا کرتے تھے یارو اگر ابو بکر صدیق دو نیکیاں مجھے دے دے, میری ساری زندگی کے نیک عمل اپنے کھاتے میں ڈال لے, میں پھر بھی منافع میں رہوں گا, میں پھر بھی منافع میں رہوں گا. صحابہ نے پوچھا امیر المومنین وہ دو نیکیاں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ نیکی جو ہجرت کی رات میں صدیق نے حبیب کو کندھوں پہ بٹھا کے سفر کیا تھا, غار ثور میں گیا تھا. خدا کی قسم ہے جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں غار ثور کا منظر کیسا ہے, دن کو چڑھنا مشکل ہے. ابو بکر تو رات کو چڑھا تھا, اکیلے جانا مشکل ہے. ابو بکر نے حضور کو کندھوں پہ بٹھا کے سفر کیا تھا. ہم دن کو چڑھتے ہیں تھک جاتے ہیں, ابو بکر رات کو چڑھا تھا نہیں تھکا. خدا کی قسم اللہ کو یہ نیکی اتنی پسند آئی, فرمایا کہ ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہوں, ابو بکر کی ایک نیکی یہ سب سے آگے بڑھی ہوئی ہے. اور دوسری نیکی دین کی تھی. جب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, بڑا مشکل وقت تھا. یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے کہ اس وقت سما کیا تھا, منظر کیسا تھا, لوگوں کی کیفیت کیا تھی, آنسو کیسے گر رہے تھے, آوازیں کیسے بلند ہو رہی تھی اور رونے کی آوازیں کیسے گونج رہی تھی, لوگ کیسے گم اور سم تھے. کہیں پہ سناٹے ہیں, کہیں پہ ترانے ہیں, کہیں پہ نغمے ہیں, کہیں پہ آوازاری ہے, کہیں پہ چیخ و پکار ہے. عجیب و غریب منظر تھا. اس وقت بھی صحابہ کو تسلی دینے والے سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور کچھ لوگوں نے اس وقت یہ انکار کیا کہ بھائی ہم اسلام کو چھوڑ رہے ہیں, ہم اسلام کے نام کو چھوڑ کے دوبارہ مرتد ہو رہے ہیں, ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, ہم فلاں نہیں کریں گے, ہم فلاں نہیں کریں گے. حضرت ابو بکر صدیق سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب تک ابو بکر زندہ ہے, اس کے سانس چل رہے ہیں, یہ نظام وہی چلے گا جو حضور بنا کے گئے ہیں. جس نے بھی زکوٰۃ دینے کا انکار کیا, جس نے بھی دین کو بدلنے کی کوشش کی, ابو بکر اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے. حضرت عمر کہنے لگے ابو بکر سختی کر رہے ہو, ذرا نرمی کرو. تو حضرت ابو بکر سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب و غریب جملہ بولا. فرمایا عمر جب کافر تھا, اسلام میں نہیں تھا, اس وقت بڑا بہادر تھا, بڑا سخت تھا. آج اسلام کی باری آئی ہے تو مجھے کہتا نرمی کر. خدا
قوم کے خلاف سب سے پہلے جس نے جہاد کیا وہ سب سے پہلے کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ایک رات کی نیکی، ایک دن کی نیکی ابو بکر کی یہ 2 نیکیاں عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے افضل ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی، آج بھی سنا رہا ہوں۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت ابو بکر کو، ان کے خاندان کو، ان کے بچوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے مال کو، ان کی جان کو، یہ سارے نظام کو اللہ نے پیدا ہی حضور کی خدمت کے لیے کیا تھا۔ بے شک بے شک۔ یہ پورا گھرانہ ایسا ہے، یہ پورا خاندان ایسا ہے، یہ پوری ہسٹری ایسی ہے کہ بیٹی بھی حضور کی خدمت میں، باپ بھی حضور کی خدمت میں، غلام بھی حضور کی خدمت میں، بیٹا بھی حضور کی خدمت میں۔ اور اس خدمت کا صلہ کیا ملا؟ اللہ نے 4 نسلوں کے اندر صحابیوں کو پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا میں واحد شخصیت ہے، سب سے پہلی شخصیت ہے جس کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کی 4 پشتیں صحابی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ باپ بھی، ابو بکر خود بھی، بیٹے بھی، پوتے بھی، یہ 4 لڑیاں حضور کے صحابہ کے اندر شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ شرف دنیا میں کسی اور کو نہیں ملا۔ تو اللہ نے ہر مقام پہ، ہر موڑ پہ، ہر جگہ پہ، ہر عنوان پہ، ہر قریہ میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر جگہ کے اوپر ابو بکر کا نمبر پہلا رکھا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات بڑی قیمتی کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ حدیثیں ایسی ہیں، روایتیں ہیں جن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جو حضرت ابو بکر کو صحابی نہ مانے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور جو کہے حضرت ابو بکر مسلمان ہی نہیں تھے، کافر ہے۔ بھائی اس کا کیا بنے؟ فرمایا جو صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ جو حضرت ابو بکر کو مسلمان نہ مانے اس کے بارے میں میرا اور آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو سیدھے سے کیا اللہ نے حضرت ابو بکر کو جو مقام دیا ہے، خدا کی قسم کائنات کے کسی بندے کے پاس وہ مقام نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ قیمتی بات کرنے لگا ہوں، دلائل کے ساتھ، جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اکابرین کی دعاؤں کے ساتھ، بڑوں کی دعاؤں کے ساتھ، اپنے علم کی، اپنے بڑوں کی جو تربیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر صحابی کے نام کو، ہر صحابی کے مقام کو، ہر صحابی کی فضیلت کو، ہر صحابی کی ایک وقت کو، ہر صحابی کے وزن کو، ہر صحابی کے وقار کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ابو بکر اور حضرت عمر یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، روضہ رسول پہ جا کے حضور کے ساتھ ملے ہوئے دکھائے جا سکتے ہیں۔ میں بیان کرنا اور ہے، سنانا اور ہے۔ چلو مدینے میں میں بھی چلتا ہوں، تو بھی چل۔ تو کیسے صدیق کو نہیں مانتا؟ نبی کی دائیں جانب کس کا بستر ہے؟ ابو بکر کا۔ نبی کی بائیں جانب کس کا بستر ہے؟ حضرت عمر۔ فرمایا یہاں بات بیان کرنے کی نہیں، یہاں بات آنکھوں دیکھنے کی ہے۔ بے شک۔ اللہ نے اس مٹی سے بندے کو پیدا کیا، کسی مٹی کے اندر بندہ جاتا ہے، آپ حیران ہوں گے۔ ایک بندہ یہاں سے عمرہ کرنے گیا، وہاں فوت ہو گیا، گھر والوں کو اطلاع کی گئی، فون آیا کہ فلاں ابن فلاں آپ کا فلانا بندہ یہاں سعودیہ میں آیا تھا، عرب امارات کے اندر ہے، بیمار ہوا، فوت ہو گیا، پاکستان بھیجیں یا یہی دفن کر دیں؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار جب وہاں گیا ہے تو وہیں دفن کر دینا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا ہے، اس کو واپس لایا جائے۔ یہ فیصلہ
नीचे वाले नहीं करते, ये फैसला ऊपर वाला करता है। अगर उसको मट्टी जन्नतुल बकी की लगी है तो वो कभी भी वापस आ सकता नहीं है, और अगर उसको मट्टी पाकिस्तान की लगी है वो कभी जन्नतुल बकी में जा सकता। जहां का ज़मीन होता है वही लौटता है, जहां की मट्टी होती है वही अल्लाह उसको सुलाते हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरे मिंबर से लेके मेरे रोज़े तक का जो हिस्सा है ये जन्नत का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है? जन्नत का टुकड़ा। किसका टुकड़ा है? जन्नत का टुकड़ा है। तो अल्लाह ने जन्नत की मट्टी से अपने महबूब को पैदा किया, जन्नत की मट्टी के अंदर सुला दिया। अल्लाह ने जन्नत की मट्टी से अबू बकर को तैयार किया, पैदा किया, उसी मट्टी के अंदर सुला दिया। अल्लाह ने जन्नत की मट्टी से हजरत उमर फारूक को पैदा किया, उसी मट्टी को उसी जन्नत के अंदर पहुंचा दिया। और अगली बात करने लगा हूं, जब हजरत उमर फारूक सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला उनके ऊपर फजर की नमाज पढ़ाते हुए हमला किया गया, बीमार हुए, बिस्तर पे लेटे, 3 दिन 4 दिन बीमार रहे। यकम मुहर्रम को दुनिया से रुखसत हुए। रुखसत होने से पहले अपने बेटे को बुलाया, कहा जाओ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाके कहना कि तुम्हारे बेटे उमर ने भेजा है, मैं इसलिए आया हूं कि अगर आप इजाजत दें, अगर आपकी तमन्ना हो, अगर आपकी चाहत हो, तो मैंने सारी जिंदगी हजूर के साथ और अबू बकर के साथ गुजारी है। अगर आप चाहें, अगर आप पसंद करें तो मुझे जैसे दुनिया में इनके साथ वक्त गुजारने का मौका मिला है, ऐसे कब्र में भी मैं इनका पड़ोसी बनना चाहता हूँ। अम्मा आयशा की आंखों के अंदर आंसू आ गए, रोने लगी, फरमाने लगी, बेटा अब्दुल्ला अपने बाप को जाके बताना ये जगह अम्मा आयशा ने अपने लिए रखी थी। इस हुजरे के अंदर अम्मा आयशा खुद लेटना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी जगह पे अपने बेटे को सुलाने के लिए तैयार हूँ, इजाजत देती हूँ। जाओ उमर को जाके कह दो, अगर तू दुनिया से रुखसत हो गया, जैसे तूने दुनिया में अबू बकर के साथ, नबी के साथ वक्त गुजारा है, ऐसे तुझे मरने के बाद उनके साथ ही सुलाया जाएगा। और तवज्जो करना इससे कीमती बात, जब आपका बेटा वापस आया तो आप बीमार थे, जो चीज़ खाते जख्म के रास्ते बाहर आ जाती, जो मशरूब पीते, जो दवाई लेते जख्म के रास्ते बाहर आ जाती। आप लेटे हुए थे, जब बेटा आया कहा मुझे उठा के बिठा दो। साहबा ने कहा बीमार है, क्या करते हो? कहा बीमारी को छोड़ दो, मेरी अम्मा का पैगाम आया है। सुभान अल्लाह, मेरी अम्मा का पैगाम आया है। हजूर की बीवियां हम सब की क्या है? माएँ हैं। सहाबा ने माओ की कदर करके दिखाई है। जब हजरत उमर को उठाया गया, पैगाम सुनाया गया, आप बड़े खुश हुए, कहने लगे बेटा जब मैं फौत हो जाऊं, दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मेरा जनाजा तैयार हो जाए, रोज़े रसूल के सामने जाके फिर मेरा जनाजा रखना, अम्मा आयशा से दोबारा इजाजत लेना। कहीं उन्होंने उमर के रौब की वजह से इजाजत ना दे दी हो, जब मैं मर चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, फिर मेरा रौब नहीं होगा, फिर मैं एक मुर्दा लाश होगा, फिर अम्मा आयशा से दोबारा इजाजत लेना। अगर इजाजत दें तो दफन करना, अगर ना उठा के जन्नतुल बकी में ले जाना। ये हजरत उमर और उनकी वफात का जिक्र है, लेकिन आप मोहब्बत से को सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब उनकी वफात हुई, दुनिया से रुखसत हुए, मुहक्किकीन ने लिखे, मुर्रिखीन ने लिखे, हजरत उमर को इजाजत लेनी पड़ी रोज़े रसूल में सोने के लिए, लेकिन हजरत अबू बकर ने
فرمایا تھا جب میری جان نکل جائے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں مجھے یوں کرنا پہلے رب سے یہ اجازت مانگی رب سے دعا مانگی مولا میں تیرے نبی سے بڑا پیار کرتا ہوں میں چاہتا ہوں تیرے نبی سوموار کو فوت ہوئے میری بھی موت سوموار کو آئے سبحان اللہ یا اللہ تیرا محبوب فوت ہونے سے پہلے بیمار ہوا میں بھی چاہتا ہوں فوت ہونے سے پہلے میں بھی بیمار ہو جاؤں اللہ اکبر کہا یا اللہ تیرے محبوب دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے 63 سال کی زندگی گزار کے گئے مولا میرا بھی دل کرتا میں بھی 63 سال کا ہوں حتیٰ کہ علماء نے لکھا جیسے حضور کی موت آئی ویسے ابو بکر کی آئی جتنی عمر حضور کی تھی اتنی حضرت ابو بکر کی تھی جو دن حضور کا تھا وہی حضرت ابو بکر کا تھا جو نظام اللہ نے جو بیماری حضور کو دی وہی بیماری ابو بکر کو دی جو انداز ان کا تھا وہی انداز ان کا تھا لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے بڑی نرالی ہے جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے آپ کو غسل دیا گیا کفن پہنایا گیا آپ کی چارپائی اٹھائی گئی اور روضہ رسول کے سامنے جب چارپائی جا کے رکھی گئی تو اندر سے خود آواز آئی کالی کملی والے نے آمنہ کے لال نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخل الحبیب الی الحبیب دوست کو دوست کے پاس داخل کر دو سبحان اللہ یہ ابو بکر اور عمر کا فرق ہے عمر کو اجازت لینی پڑی تھی ابو بکر کو اجازت خود ملی عمر کو اجازت اما عائشہ نے دی تھی ابو بکر کو اپنے ساتھ چھڑانے کی آواز خود آقا نے دی تھی سبحان اللہ فرمایا ادخل الحبیب الی الحبیب یہ ابو بکر ہے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا ساری دنیا جمع ہوگی اللہ پاک کے سامنے میں ایک بندے کو کھڑا کروں گا میں کہوں گا یا اللہ ساری دنیا نے جس بندے نے میرے اوپر مال خرچ کیا میں نے بدلہ دے دیا جس نے نیکی کی میں نے بدلہ دے دیا اور ایک بندہ ایسا ہے اس کے احسانات اتنے ہیں میں اس کا بدلہ نہیں دے سکا اللہ آج اس کے احسانوں کا بدلہ اسے نصیب فرما سبحان اللہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ کون ہوگا وہ خوش نصیب کون ہوگا جس کا آپ ہاتھ پکڑ کے رب کے سامنے کھڑا کریں گے فرمایا وہ میرا ابو بکر صدیق ہوگا سبحان اللہ یہ حضرت ابو بکر کو اللہ نے مقام دیا یہ شان دیا یہ فضائل دیے جس کی تعریف اللہ کے نبی کرے جس کی تعریف رب کا قرآن کرے جس کو اپنا امیر صحابہ مانے جو مصلی نبی کا وارث ہو جو ممبر رسول پہ کھڑا ہو آج بہت ساری سازشیں اور بہت ساری قوتیں مل کے ہمارے مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کرنا چاہتی ہیں ہمیں آپس میں توڑنا چاہتی ہیں اتنے پیارے صحابہ اتنے اعلیٰ صحابہ اتنے شان والے صحابہ ان کو کوچوں میں گلیوں میں چوکوں میں گالی دے کے ہمارے ایمان کو بھڑکانا چاہتے ہیں ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں تمہارے دین میں صحابہ کی شان بیان کرنا ثواب ہے ہمارے دین میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہتے ہیں صحابہ کو برا بڑا کہنا یہ ثواب ہے استغفر اللہ بھائی اس دین کو ہم دین ہی نہیں مانتے بے شک جس صحابہ کی شان رب کا قرآن بیان کرے جن صحابہ کو اللہ کے نبی نے رب کے قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون یہ کامیاب لوگ ہیں میں ان سے راضی ہوں یہ راشدون ہے یہ فائزون ہے یہ مفلحون ہے اور ایک بندہ کہے ہمارے دین میں ان کو برا بھلا کہنا جائز ہے بھائی اس دین کو ہم دین ہی نہیں مانتے بے شک یہ عجیب دین ہے پھر کہتے ہیں اپنے دائرے میں رہ کے جو مرضی کرو ہم اپنے دائرے میں جو مرضی کریں بھائی وہ دائرہ وہ دین وہ لایا عمل جس کے اندر صحابہ اکرام کی عزت محفوظ نہیں ہم اس دین کو چلنے جو زبان جو عنوان
صحابہ کے خلاف ہو، ہم وہ عنوان چلنے نہیں دیں گے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ جان کی قربانی ہے۔ یا لاکھوں صحابہ حضور کے نام پہ، حضور کے دین کے نام پہ کٹ گئے۔ آج اگر کسی کی مال، کسی کا جان، کسی کا پسینہ صحابہ پہ قربان ہو جائے، اس سے بڑا کون سا سودا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے صحابہ اکرام کا دفاع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صحابہ سے کوئی پوچھے آپ نے جنگ بدر کیوں لڑی؟ صحابہ سے کوئی پوچھے آپ جنگ احد میں کیوں گئے؟ صحابہ سے کوئی پوچھے آپ نے مارے کیوں کھائی؟ صحابہ سے کوئی پوچھے آپ نے چندے کیوں دیے؟ صحابہ سے کوئی پوچھے آپ نے گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، کوچوں کے اندر مارے کیوں کھائی؟ صحابہ سے کوئی پوچھے آپ نے قربانیاں کیوں دی تھی؟ میرے اور آپ کے لیے دی تھی۔ صحابہ نے مارے کھائی، آج دین پھیلا۔ صحابہ نے قربانیاں دی، آج دین آگے بڑھا۔ خدا کی قسم اگر ہم صحابہ کو نکالتے ہیں، نہ ہمارا قرآن مکمل ہے، نہ نماز مکمل ہے، نہ دین مکمل ہے، نہ کوئی شریعت مکمل ہے۔ اس لیے کہ صحابہ نے سب کچھ حضور سے سیکھا اور سیکھ کے آگے اس کو پہنچا دیا۔ اگر صحابہ گھروں میں بیٹھ جاتے تو نہ ہمارے پاس قرآن پہنچتا، نہ دین پہنچتا، نہ اسلام پہنچتا، نہ حقائق پہنچتے، نہ حضور کی سیرت پہنچتی۔ صحابہ نے قربانی دی کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ صحابہ نے مارے گھر کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ آج ہم کہیں بھائی یہ صرف مولویوں کا کام ہے، یہ صرف مدرسوں والوں کا کام ہے، یہ صرف مسجدوں والوں کا کام ہے۔ نہیں بھائی، اگر تم مسلمان ہو صحابہ کی وجہ سے تمہارے پاس قرآن ہے، صحابہ کی وجہ سے تمہارے پاس نماز ہے، صحابہ کی وجہ سے صحابہ سب کے ہیں۔ اس لیے صحابہ کا دفاع کرنا سب کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو صحابہ کا دفاع کرو گے، صحابہ کے فضائل بیان کرو گے، اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے، ابو بکر کی شان بیان کرو گے، حضرت ابو بکر سے محبت کرو گے، ان کے لائے عمل کے اوپر عمل کرو گے جیسے انہوں نے قربانیاں دی ہمارے لیے۔ آج اگر ہمیں کوئی قربانی دینی پڑے تو اس کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا